الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث تلاوت کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عطا کی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہے بہت سارے لوگ ہم میں سے اکثر جو ہے ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں. وہ دو نعمتیں کون کون سی؟ ایک الصحت، صحت اور تندرستی کی نعمت، اور دوسرے والفراغ، فرصت، اور جو انسان کو وقت حاصل ہوتا ہے، فرصت ہے، یہ اگر کسی کو حاصل ہے تو ان دونوں نعمتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جب تک انسان کو صحت کی نعمت حاصل ہوتی ہے، جوانی ہے، صحت ہے یا فراغت ہے، اس وقت تک انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے. وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ جو صحت ہے ہمیشہ باقی رہے گی. جوان انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، گاڑیاں بھگا رہا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے اس وقت کہ میں ہمیشہ ایسے جوان ہی رہوں گا، کبھی یہ صحت کی نعمت مجھ سے چھینی گی نہیں، کبھی مجھ پہ بڑھاپا آئے گا نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، دم بدم، چپکے جو ہے عمر مثل برف کے کم ہوتی چلی جائے. جیسے برف پگھلتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ایسے انسان کی صحت ہے، تندرستی ہے، انسان بالغ ہوتا ہے، اس کے قوا اور جو ہے اعضاء توانا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں 40 کو پہنچ گیا، میں 50 کو پہنچ گیا، میں 60 کو پہنچ گیا، 30 کو پہنچ گیا، اور ایسے ایک دن آتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ آج انسان کے پاس صحت ہے، آج انسان کے پاس فراغت ہے، آج انسان کے پاس جوانی ہے، آج انسان کے پاس وقت ہے، تو آج وقت رہتے ہوئے وہ کچھ نیکی کے کام کر لے. اپنے وقت کا، اپنی صحت کا، اپنے جوانی کا صحیح استعمال کر لے. کل ہی ایک اپنے میٹنگ ہوئی تھی علماء کرام کی، وہاں پر اپنے قراءتی سر آئے ہوئے تھے. انہوں نے بتلایا کہ حضرت سر بولے بچے پڑھ ہی نہیں رہے. آج وقت ہے ان کے پاس، بچوں کے پاس، پھر بعد میں انسان کو پچھتانا پڑتا. تو آپ آ کر کچھ وہاں پر واعظ کیجیے، نصیحت کیجیے، بچوں کو کچھ سمجھاؤ، ان کا ذہن بناؤ
ان کو کچھ توجہ دلائیں. تو ہوتا یہی ہے ہم سب کے ساتھ. تو بچے بہرحال ان کی عقل تو اتنی شعور اتنا پختہ نہیں ہوا. انسان بچپن میں بچپن جیسا ہی رہتا، بعد میں جا کے اس کو تھوڑا سا شعور آتا ہے، بیداری پیدا ہوتی ہے. انسان بڑا ہو جا رہا ہے، پھر بھی اگر اس کے اندر شعور نہیں آ رہا ہے، اتنی زندگی گزر رہی ہے، تو بھئی ہم سب کے لیے تو زیادہ لمحے فکریہ ہیں. بہرحال وہ تو بچے ہی ہیں، 8ویں کے 7ویں کے 9ویں کے 10ویں کے، وہ بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. بڑے ہونے کے بعد انسان کو احساس آتا، شعور آتا، لیکن اس وقت اس کا پھر تدارک نہیں ہو سکتا. اس کی کیا تلافی کرے گا؟ بھئی انسان بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی ہے، بال بچے آ گئے. تو بھئی ابھی ان بچوں کے پاس وقت ہے، نوجوانوں کے پاس وقت ہے، تو یہ اور زیادہ یعنی کہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اور جو بڑے ہیں، عمر تو تھوڑی ڈھل چکی ہے یا جوانی شروع ہے، ان کے لیے بھی ان احادیث میں بڑی نصیحت کا سامان ہے کہ آج رہتے ہوئے بھئی اپنے وقت کو ضائع مت کرو. کہ بچے بھی پر پیچھے آئے کہ 10ویں کا میرا سال شروع ہے، کیا کروں میں؟ کہ بھئی 9 سال تو نے اگر محنت کی ہوگی تو تجھے کام میں آئے گا. اور اگر 10ویں کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کون سا پڑھنا ہے؟ 9ویں کا پڑھنا ہے، 9ویں والی کتابیں پڑھنا ہے. بہرحال وہ 10ویں کا بھی شروع رکھنا ہے، لیکن اگر 10ویں کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو 9ویں کی کتابیں پڑھیں. وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو 8ویں کی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو 7ویں. تو اس طرح آپ کو اپنی محنت کو بڑھانا ہے. یہ نہیں کہہ رہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ میتھ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ جغرافیہ سمجھ میں آ رہی ہے، نہ تاریخ سمجھ میں آ رہی ہے، تو میرے کو پڑھنا نہیں، اب مجھ کو اسکول چھوڑ دینا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنا وقت یعنی کہ نکالے انسان. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الصحۃ والفراغ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے کس میں پڑے ہوئے؟ دھوکے میں پڑے ہوئے. ان 2 نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت، تندرستی کی نعمت، اور ایک فرصت کی نعمت. تو ان نعمتوں کو کیا کرنا ہے بھائی؟ استعمال کرنا ہے. آج ہم اس کو کام میں لا سکتے ہیں. ایک مرتبہ جب انسان کو بیماری لگ جاتی ہے، اور بیٹھے بیٹھے بیماری لگ جاتی ہے، اور آج کا دور تو ہم دیکھ رہے ہیں، بیماری بول کر آتی نہیں، کچھ نوٹس بھیجتی نہیں کہ میں بیماری ہوں، میں آنا چاہتی ہوں، پھر میں آؤں یا نہیں. اچانک انسان پر بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے. انسان بھلا چنگا ہے، اچھا ہے، صحت ہے، تندرست ہے، اس کے باوجود بیماری آ جاتی اور ایسا اس پر حملہ کرتی ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہتا، اٹھنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہتا. اور اگر بیماری نے حملہ نہ بھی کیا تو ایک وقت بوڑھاپا کا آتا ہے. ابھی تو آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے، مجھے احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن کچھ سالوں کی دیر ہے بس. پھر گھٹنوں کا بھی درد انسان کو شروع ہو جاتا ہے، کمر کا درد انسان کو شروع ہو جاتا ہے، باڈی کا ایک پارٹ انسان کا دکھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک نئی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر اس کو آ جاتا ہے، شوگر اس کو آ جاتا ہے. یعنی کہ جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک چیز ایک ساتھ ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. آنکھ کمزور ہوتی ہے، کان بھی فوراً ہی کمزور ہوتے ہیں، ہاتھ فوراً کمزور ہوتے ہیں، پیر اس کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ ہر چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو توجہ دلا رہے ہیں. متنبع تو ہونا ہی ایک وقت کے بعد. جوانی میں متنبع نہیں ہوا تو بہرحال بوڑھاپے میں تو انسان کو سمجھ آ ہی جاتی. اور اگر کسی کو بوڑھاپے میں جا کر بھی اتنا زندگی کا تجربہ لے کر بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو بہرحال موت پر تو اچھے بچوں کو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے. یار کیا زندگی تھی یہ، کتنی جلدی ہم چلے اور سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتنا میں نے اسٹرگل کیا تھا، کتنی میں نے محنتیں کی تھی اور اتنا روپیہ پیسہ بنایا تھا، اور میں اب چھوڑ کے جا رہا ہوں. سب یہ میری بلڈنگ سب چھڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آئے گا. ایسا احساس، ایسی کیفیت موت کے وقت انسان کو پیدا ہوتی ہے، لیکن اس وقت تدارک کی کوئی صورت نہیں. گیا وہ کیا، ابھی ایک مفتی طارق مسعود صاحب کا میں وہ دیکھ رہا تھا، ولاگ تھا ان کا. تو ایک ولاگ دکھائے انہوں نے، شاید وہ ناروے وغیرہ کا ہے. تو وہاں پر جو وہاں کے امیر کبیر لوگ ہیں ان کا ایک مستقل قبرستان ہے، امیر کبیر لوگوں کا قبرستان. تو پھر یہ امیر کبیر لوگوں کا الگ تھی. تو کہاں کہ جب یہ مرتے ہیں، مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو ان کو یہ احساس بہت زیادہ ستاتا ہے کہ اتنی دولت ہے ہمارے پاس، اربوں خربوں روپیے ہے، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے.
دوسرے لوگ لے لیں گے سب یہ. کیا احساس ستا ان کو؟ اتنا اسٹرگل کیے تھے، اتنی محنت کیے تھے اپن نے، اور سب چھوٹ جائے گا. تو انہوں نے یہ شروع کیا کہ اپنا جتنا مال دولت ہوتی تھی ان کے پاس، اس کو اپنی قبر میں رکھ کر لے کر جاتے تھے. قبر میں ان کے ساتھ یعنی کہ دفنایا جاتا تھا، مال سونا چاندی وغیرہ. ظاہر سی بات ہے بھائی، انسان کے ساتھ اس کی جو مال سونا چاندی ہیرے جواہرات اگر دفن کیے جائے تو کیا ہوگا؟ رہیں گا وہاں؟ نہیں، چور ڈاکو آنے والے پھر تو اس کا مال بھی لے کر جاتے تھے اور اس کی جو بدن ہے اس کی بھی بے حرمتی کرتے تھے. یعنی کہ قبرستان کی چوریاں شروع ہو گئی. تب قبرستان کی جو کمیٹی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ آج تیرے ابا کے ساتھ ہوا، کل تیرے پاس بھی پراپرٹی تیرے ساتھ بھی ایسا ہوا. تب ایسا کرتے ہیں کہ قبرستان کی طرف سے ہم ایک نئی کرنسی جاری کرتے ہیں. یہ جو دنیا والی حکومت کی کرنسی ہے ہمارے پاس جمع کرانا، اور جو قبرستان کی جو کرنسی ہے وہ تم نے یہاں سے لے کر جانا، تیرے ساتھ قبر میں اس کو دفن کرنا. اس سے لوگوں کو تھوڑا سی تسلی ہو جاتی، چلو اگر نقلی تو نقلی ہے لیکن وہ لے کر تو جا رہے ساتھ میں. تو یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. اگر اس نے وقت رہتے ہوئے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے کو سدھارا نہیں، مال کی محبت کو کم نہیں کیا، تو آخر وقت میں یہ بھی نوبت آ جاتی ہے وہ مال کی محبت انسان کو بے چین کیے رہتی ہے. مال کی محبت، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ غنا قبل فقری، کہ جو تمہارے پاس آج مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آج ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے عقل دیے، سوجھ دیے، بوجھ دیے، شعور دیا ہے، آج اگر تم نے اس مال سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کرنسی کو آخرت کی کرنسی میں کنورٹ نہیں کیے، اس کو تبدیل نہیں کی، تو آخرت میں جا کر یہ 500 کے نوٹ گاندھی کے نہیں چلنے گے، وہاں دوسری کرنسی چلتی ہے. ہم کو اگر سعودی عرب جانا ہے عمرہ کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایئرپورٹ پہ جا کر یا وہاں پر جا کر کیا کرنا ہوتا ہے؟ کرنسی تبدیل کر. اگر ہم آ کے گاندھی جی کے نوٹیں وہاں پہ چلانا چاہے، وہاں کی جو دکان ہے وہاں پر چلے گی نہیں، کہیں گے گاندھی جی والے نوٹ تمہارے بھارت میں چلتی، انڈیا میں چلتی، یہاں نہیں چلے. یا جاؤ جو وہ سراپا ہے ایکسچینج جو آفس ہے وہاں جاؤ، یہ جو سعودی عرب کی جو کرنسی ہے وہ لے کر آؤ، یہ اس کو دے کر آؤ. تو ایسے ہی کل آخرت میں جو ہے اعمال کی کرنسی چلے گی، ایمان کی کرنسی چلے گی. سب سے بڑا نوٹ ایمان کا. پھر اس کے بعد یہ سارے کے جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان کے بعد نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد جو والدین کی خدمت کی ہے، والدین کی خدمت کی کرنسی واقعی چل رہی ہے. آج والدین کی طرف سے بھی بہت یعنی کہ آتے کہ حضرت توجہ دینا بچوں کو، تو بھائی سب سے بڑا حق اللہ کے حق کے بعد مخلوقات میں کس کا حق ہے؟ والدین کا ہے. اور یہ کرنسی آخرت کی، اگر ہم نے اس کرنسی کو یہاں سے جمع نہیں کی، والدین کو ستائے اور والدین کا ہم نے خیال نہیں رکھا، والدین اگر کسی کے بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی دوا کا کہ بھئی میرے ابا کو کون کون سے وقت پہ دوا دینا پڑتی ہے، وہ سب ہم نے خیال نہیں رکھا، تو یہ ساری کے ساری چیزیں، دادا کا ہم نے کیا خیال کیا وہ ہم نے نہیں کی، تو اس ساری کے ساری کرنسی بھائی وہاں پر جو ہے پھر انسان کو نقصان کا سبب بن سکتی ہے. یہاں سے ہم نے غلط مال اسمگلر کر لی، ابا کو ستائے، دادا کو ستائے، ماں باپ کو ستائے، بڑوں کی کوئی ادب نہیں کی، تو یہ اسمگلر کا مال ہے. یہ یعنی کہ ہم یعنی کہ اسمگلر کر کے لے کے جائیں، وہاں پکڑے جائیں گے پھر آخرت میں کہ تم نے کیا لے کر آیا وہاں سے دنیا سے. یہ مان نہیں لانا تھا یہاں پہ اسمگلرنگ کا، یا ایک نمبر مال چلتا ہے. یہاں اللہ پر ایمان، تقوی، للہیت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں تجھ کو لانا چاہیے تھا. تو تو نے تو بھی ماں باپ کو ستا کر آیا، تو نے تو جو ہے نمازیں چھوڑ کر آیا ہے. رمضان کا بھی مہینہ آئے گا 2-3 مہینے کے بعد، روزے تو نے رکھ کر نہیں آیا. مال کی ایسی محبت تھی کہ 100 میں سے تجھ سے 2.5 روپے بھی ادا نہیں کیے گئے. حج تجھ پر فرض ہو چکا تھا، وہ تو نے نہیں کیا. لوگوں کو ستایا، دھوکے دیا، فریب کیا. تو یہ سارا جو کچھ اعمال ہے یہ فریب کے، غیبت، چغلی، پروپیگنڈی، اسمگلرنگ کا مال ہے. اس کی کل قیامت کے روز کیا ہوں گی؟ پکڑ ہوگی. تو ان چیزوں کو لے کر جانے سے بچنا ہے. یہی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہدایت دینا چاہ رہے ہیں کہ وقتوں کو وقت رہتے ہوئے سنبھال لو، اس جوانی کی قدر کر لو. یہ نہ سوچے انسان کہ میری جوانی ہے، ابھی تو میرے پاس بہت وقت پڑا ہوا ہے،
اب اتنی جلدی سدھر کے کیا فائدہ، تھوڑے سے زندگی کے مزے لے لے بھائی، پھر ایک موقع آئے گا، میری جو عمر ڈھلے گی، جوانی ڈھلے گی، 40 کو میں پہنچوں گا یا آخر عمر میں پہنچوں گا، اس وقت نیک اعمال کر لوں گا، اس وقت اپنی اصلاح کر لوں گا۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آج وقت رہتے ہوئے آج کے دن ہی کو غنیمت سمجھ لو، آج فرصت ہے، آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تمہارے پاس جوانی ہے، آج تمہارے پاس جو ہے مال ہے، اس کو استعمال کر لو۔ اگر یہ صحت چلے گئی، جوانی چلے گئی، مال چلا گیا، زندگی چلے گئی، تو پھر وہ وقت پانا ہے، افسوس کے سوا کوئی انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن کے ہم کو یہ بات سمجھا رہا ہے، اللہ کے رسول نے تو اسی کو یعنی کہ ایکسپلین کیا، لوگوں کے سامنے سمجھایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ فاطر کے اندر؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اولم نعمرہ، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، انسان اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، وہاں پر حاضری ہوگی، تو کیا کہے گا انسان پتہ ہے؟ انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا موقع اور دے دے، میں واپس دنیا میں جاؤں گا اور خوب نیک اعمال کروں گا، خوب تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ ایسا انسان اپنی درخواست رکھے گا؟ بتاؤ، لیکن اس کی درخواست قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس کو جواب یہ دیا جائے گا، اس جواب کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ اولم نعمرہ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ انسان تو ابھی وقت مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا، نیک اعمال کروں گا اور خوب خرچ کروں گا، تو کیا ہم نے تجھے اتنی عمر، اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ تیرے سامنے لوگوں کے حالات نہیں تھے کہ میرا ابا ہے وہ بھی گئے، دادا ہے وہ بھی گئے، میرے رشتے دار بھی گیا، پڑوسی بھی گیا، اور میں پہلے کالی داڑھی تھی اب سفید ہو گئی، یہ ساری چیزیں تیرے سامنے گزری تھی، یہ ساری کی ساری نصیحتیں جو تیرے سامنے گزری تھی، تو نے ان سے نصیحتیں حاصل کیا تھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، یہ سارے کے سارے زندگی کے اتار چڑھاؤ، جانا آنا، یہ ساری چیزیں تو تیری زندگی میں تیرے سامنے گزری تھی، اور ہم نے تجھے عقل و شعور دیا تھا، تو نے اس عقل و شعور سے کیا کام لیا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تجھے عقل بھی دی تھی، شعور بھی دیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان وجاءکم النذیر، ہم نے تجھے ڈرانے والے، سمجھانے والے، متنبہ کرنے والا ایک گروہ، ایک طبقہ بھی پیدا کیا تھا، وہ انبیاء علیہ السلام، کہ تجھ کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے ایک بڑی یعنی کہ تعداد صحابہ کرام کی چھوڑی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو چھوڑا، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء نظام، اور پھر وہ سلسلہ چلتے چلتے علماء کرام اور دعات، دائی، ہر زمانے میں سمجھانے بجھانے والے تیرے سامنے تھے، واعظ و نصیحت ہفتہ 15 دن میں تیرے سامنے آتی تھی، تو نے بھی کوئی اس سے سبق حاصل نہیں کیا، تو بے پرواہی رہا ہمیشہ۔ ہم نے تو بہت سارے ڈرانے والے دیکھے، وجاءکم النذیر، اور مفسرین کرام نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ انبیاء، صلحاء، علماء، تابعین، تبع تابعین، یہ تو نذیر ہے ہی، یہ تو ڈرانے والے ہے ہی، یہ تو متنبہ کرتے رہتے ہی ہے، یہ تو واعظ و نصیحت کرتے ہی ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو تیرے بال سفید ہو گئے تھے، یہ بھی ڈرانے والے تھے، بال کب سفید ہو گئے تھے؟ ڈھلنا انسان کی زندگی جب شروع ہو جاتی ہے، ایک مدت تک سورج چڑھتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد ڈھلتا ہے، تو ایسے ایک مدت تک جو ہے انسان کے اندر طاقت قوت بڑھتے رہتے، پھر ایک لمحہ آتا ہے وہ رک جاتی، پھر وہاں سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو تیرے بال سفید ہونا شروع ہوئے تھے، ایک بال اگاتا تو اس کو توڑ کے پھینک دیتا تھا، پھر اس کے 2 یعنی کہ مہینہ 15 دن بھی گزرتا تھا، 4-5 آ جاتے، کتنا توڑے گا انسان بال؟ ایسا ہوتا ہے، جو جتنے بھی یعنی کہ جن کے بال سفید ہونا شروع ہوئے ان سے پوچھو آپ، ایک آ رہا تھا توڑ کے پھینک دے رہا تھا، 2 توڑ کے پھینک دے رہا تھا، لیکن اس کے بعد اتنا یعنی کہ وہ مسلسل وہ جو ہے سفید ہونا شروع ہوتے کہ وہ توڑ کے سکتا نہیں۔ تو سفید بال کا ہو جانا یہ بھی تیرے لیے الٹیمیٹم تھا، یہ بھی تیرے لیے نذیر تھا کہ تو جو ہے اپنی زندگی کو سنوار لیتا، اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا، اپنے گناہوں سے توبہ
کر لیتا اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف، آخرت والے اعمال کی طرف اپنی زندگی کو لے کر جاتا، اس لیے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے دی گئی۔ دنیا کی زندگی یہ ایگزام ہے، یہ انسان کی آزمائش کا وقت ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی، اور ہم سب کے سامنے حقیقت بالکل دو دو چار کی طرح ہے۔ پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا اور انسان چلا جاتا ہے، پھر مر کے ختم ہونا نہیں ہے، اگلی زندگی کا یعنی کہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو زندگی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بہت قیمتی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، آج وقت رہتے ہوئے اسے آخرت کے کاموں میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں ان چیزوں کو وہ استعمال کرنے یوز کرے۔ کیا کرے بھی وقت رہتے ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یعنی کہ الگ الگ انداز سے آپ نے اپنی امت کو سمجھایا، آپ نے یہاں تک اپنی امت کو مثال دی، سمجھایا کہ لوگوں جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی، اس بات کا اطمینان نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ اب اس سے بتاؤ اور زیادہ کیا سمجھا سکتا ہے انسان؟ اور سچی بات ہے، پتہ کوئی بناوٹی بات ہے یہ؟ کتنی دو اور دو چار جیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ دماغ لگانا نہیں پڑتا، انسان کو فوراً جواب دے دیتا۔ ایسے ہی یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، کب جو ہے کیمیکل دائیں بائیں ہوئے اور مر گئے پتہ نہیں چلے۔ چاہے ڈاکٹر کچھ بھی رپورٹ دے آپ کے بارے میں، اس کا شوگر کی اچھی، اس کی سارے یعنی کہ رپورٹیں اچھی، اس کے باوجود مر جاتا ہے انسان۔ ساری رپورٹیں اچھی آنے کے باوجود اچانک کیا ہوتا معلوم نہیں، حملہ ہو جاتا کس چیز کا، اوپر نیچے دائیں بائیں کیمیکل ہٹ جاتے اور مر جاتا۔ تو اللہ کے رسول اسی چیز کو اپنی زبان میں سمجھا رہے، جس کو میں نے ابھی بتلایا کہ میں جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف میں سلام پھیر سکوں گا، مجھے اس کا اطمینان نہیں ہوتا۔ ایسی صحابہ کرام کی آپ نے تربیت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت کا کہ وہ سفر میں تھے، کسی جگہ سے ان کا گزر ہوا، قبر پہ سے گزر ہوا۔ تو جب قبر پہ سے گزر ہوا تو آپ جو ہے اپنی سواری سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ جو آپ کے ساتھ تھے سفر کے اندر ساتھی، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کسی خاص آدمی کی قبر ہے؟ آپ نے یعنی کہ چالو سفر کو روک کر آپ سفر میں تھے، اترے اور 2 رکعت یہاں پر قبر کے پاس نماز ادا کی، تو کوئی خاص آدمی ہے یہ جس کی آپ یعنی کہ اس کی وجہ سے آپ نے نماز ادا کی؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ پھر آپ نے ایسے اتر کے نماز کیوں ادا کی؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اب ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قبر میں انسان لیٹا ہوتا ہے اس کو یہ حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کاش مجھ کو 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے تو 2 رکعت نفل کا اضافہ میرے نامہ اعمال میں ہوتا ہے۔ تو میرے دل میں خیال گزرا کہ یار اس پہ تو یہ گزر رہی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمنا کر رہا ہے، اس کی حسرت اس کے دل میں ہے، اس کی آرزو اس کے دل میں ہے، آج میں زندہ ہوں، چل پھر رہا ہوں، تو اللہ نے تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے، تو میں کیوں نہ پڑھ لوں؟ مطلب کیسی فکر تھی ان کے اندر، کیسی آخرت سوار تھی ان کے دل و دماغ پر کہ قبر میں سے گزر رہے ہیں، تو ان کے دماغ میں یہ خیال آیا، اللہ کے رسول کی حدیث یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان قبر میں ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں، اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بھی قبر پہ سے گزرے تو اپنے ساتھیوں کو متنبہ فرمایا، صحابہ کرام کو، کہ لوگوں جو تم جلدی جلدی میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے نا، ہم کو تو ایسا لگتا ہے آپ نے ایسا کیا اور والا سبب نہ آتا ہے نہ پڑھ لیں، لیکن اللہ کے رسول نے وہ جو ہم بالکل غفلت میں بے توجہی کے ساتھ پڑھ لیتے اس کی بھی اہمیت بیان فرمائے کہ جو تم بالکل 2 رکعت شارٹ میں غفلت کے ساتھ پڑھ لیتے وہ بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جو ایک قبر والا ہے اس کے نزدیک بھی تمہاری 2 نفل ہے جو تم نے ایسے پڑھ لیے تھے والا سر نہ لگا کر، وہ یہ 2 رکعت یہ مردے کے نزدیک، قبر والے کے نزدیک دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے افضل ہے۔ کیا سمجھا ہے؟
جو 2 رکعت نفل تم بالکل معمولی سمجھتے ہو تو کیا پڑھ لے گئی، جمعہ کے بعد تم ایسے چلے جاتے، حالانکہ کتنا یعنی کہ آج دن میں انسان ایک مرتبہ آیا تو کتنا اہتمام سے آنا چاہیے، اس کو پوری نمازیں پڑھ کے اس کو جانا چاہیے۔ آج موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے انسان، کل وہ موقع کب ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، اس لیے کہ نہ موت بول کر آتی ہے نہ بیماری بول کر آتی ہے، کبھی بھی آ سکتی موت، کبھی بھی بیماری آ سکتی ہے۔ انسان اس وقت افسوس کرے گا، چاہے گا کہ کچھ وقت اضافہ ہو جائے، لیکن وہ اضافہ اس کی عمر میں نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو جو ہے اپنے اوقات کی، اپنی جوانی کی، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو روپیہ پیسہ دیا ہے تو آج وہ ہے جو ہے اپنی کرنسی کو ہے آخرت کی کرنسی کے اندر میں تبدیل کرائیں، آج موقع ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے یعنی کہ بھی اللہ والے گزرے ہیں، تابعین میں بڑا نام ہے ان کا، صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ثابت ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کی، جن کے نزدیک جو زندگی کے لمحات ہے، زندگی کے اوقات ہے، ایسے قیمتی تھے جیسے تمہارے نزدیک سونا اور چاندی، روپیہ اور پیسہ، ہیرے جواہرات جیسے تم کو اچھے لگتے ہیں، جیسے تمہاری نظر میں قیمتی ہے، ایسے ہی ان لوگوں کی نگاہ میں کیا قیمتی تھے؟ زندگی کے لمحات قیمتی تھے۔ جیسے اگر کسی کے پاس مال ہو، روپیہ پیسہ ہو، تو کتنا یعنی کہ احتیاط سے خرچ کرتا کہ نہیں ہو، بیجا بھائی کہیں کسی جگہ خرچ نہ ہو جائے، کسی غلط جگہ پر رکھتا بھی نہیں تاکہ چوری بھی نہ ہو جائے۔ تو یہی معاملہ ان کا زندگی کے اوقات کے ساتھ تھا کہ کہیں میرا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے، میرا وقت ضائع نہ ہو جائے، بالکل تول کر اپنی زندگی کے لمحات کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ کس کی تمنا؟ آج انسان بولتا ہے کہ موت آ جائے تو اچھا ہے، چلے جائے تو اچھا ہے، کیا ہو تو گئی میری زندگی، 82 کو پہنچ گیا، 83 کو پہنچ گیا، اب مجھے جانے کا ہے، تو نہیں، یعنی کہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا، نہ جانے وہاں جا کے کیا حالات پیش آ جائے۔ ایسا نہیں کہ قبر میں گئے تو آرام سے سونا ہے، اور فرشتہ آئے گا سارے سوالات پوچھے گا، تو وہاں جا کر تو اس سے بھی زیادہ یعنی کہ مصیبت کے اور تکالیف کے مراحل پیش آ سکتے ہیں۔ یا انسان تھوڑے سے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے یار موت آ جائے تو اچھا ہے، لیکن یہاں کی تکالیف جو ہے بہت معمولی سی، قبر کے اندر اگر حالات پیش آ جائے تو وہ قبر کی رات گزرنے والی نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ بھئی جو وقت دیا گیا اس کو قیمتی سمجھ لو۔ ایک سبحان اللہ اگر انسان کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ کب کہیں گے؟ زندگی کی جو نعمت حاصل ہے اس میں پڑھ سکتا نا، موت آگے تو کہا سبحان اللہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، الحمدللہ کتنا بھی پڑھتے رہے قبر میں بیٹھ کے تسبیح لے کے کچھ نہیں ملنے کا، بلکہ اس کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے مصنف بھی گزرے، بڑا ورع اور تقویٰ بھی تھا، شارح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی، علامہ ابن حجر نے ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب حضرت کتاب تصنیف کرتے، لکھتے، تو پہلے زمانے میں جو ہے اس طرح کی پین تو نہیں ہوا کرتی تھی کہ چلو پین ہے اور لکھ کے سیاہی ختم ہو گئی تو دوسری پین دے دے۔ پہلے دور میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، برو، وہ لکڑی کی پین سے لکھا کرتے تھے، اور وہ جو لکڑی کا پین ہوا کرتا تھا اس کو بار بار تراشنا بھی پڑتا تھا، وہ گھس جاتا تھا۔ تو حضرت لکھتے لکھتے جب وہ گھس جاتا اور اس کا جو خط بنانے کی جب ضرورت پیش آتی تو اتنا فرصت کا جو موقع ملتا تو اس فرصت کے موقع کو بھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے، برباد نہیں کرتے تھے، اس فرصت کے موقع میں وہ تیسرا کلمہ پڑھتے تھے کہ کیوں میں اپنے وقت کو ضائع کروں، اس لیے کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ تصنیف میں وقت لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر میرا وہ وقت لگ رہا ہے، لیکن جب میں وہ پین چھیلتا ہوں، اس کا قط بناتا ہوں، اس کو اردو میں بولتے ہیں قط بنانا، اپنی سادہ زبان میں بولیں گے پین کو چھیلنا، تو جب میں پین کو چھیلتا ہوں، قط بناتا ہوں، تو اتنے وقت میں مجھ کو چاہیے کہ میں کیا کروں، تیسرا کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، واللہ اکبر پڑھ لو، اتنا وقت بھی ضائع نہیں کرتے۔ بتاؤ کیسے لوگ تھے وہ، یعنی کہ اپنے وقتوں کو کتنی احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ اور ہمارا سب سے یعنی کہ ہمارا ماحول کیا ہے،
ہمارے نزدیک سب سے کم اہمیت کیا چیز ہے؟ وقت. سب سے بے قیمت چیز، سب سے یعنی کہ ناقدری کی چیز، بے وقت چیز ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ وقت کو سمجھ رہے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ چل تھوڑا سا ٹائم پاس کر لیں. کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ ٹائم پاس کر دیں گے. کیونکہ ٹائم پاس کرنا یہ وہی آدمی بول سکتا ہے جس کے پاس وہی وقت کی کوئی قدر قیمت ہے. چل تھوڑا سا اپن گپا شپا لگائیں گے اور وقت ضائع، یعنی کہ ٹائم پاس کا لفظ ہم استعمال. حالانکہ ٹائم پاس جس کو بھائی یہ وقت آخرت کو سنوارنے کے لیے دیا گیا ہو، جنت کمانے کے لیے دیا گیا ہو، جہنم سے بچنے کے لیے دیا گیا ہو، اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا انتہائی یعنی کہ بیوقوفی کہہ لیجیے اس کو، یا ناسمجھی کہہ لیجیے، بے شعوری کہہ لیجیے، کچھ بھی الفاظ آپ اس کو دے سکتے ہیں، کوئی بھی تعبیر استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمارے یعنی کہ وقت کو کتنا کم اہمیت حاصل ہے. حالانکہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے. کون کون سی نعمتیں؟ صحت کی نعمت اور فرصت اور فراغت کی نعمت. لہٰذا ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، آج ہم کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا موقع حاصل ہے، اور جو ہمارے پاس فرصت ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ غنیمت سمجھنا چاہیے. ورنہ بھائی وقت تو بہرحال ضائع ہونا ہی ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. لہذا جو اسکول کے بچے ان کو بھی جو چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں لگے، اپنی اصلاح کی فکر میں لگے، وہی جو ہے اپنی اسکول کی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دینی ہے، اور نیک اعمال روحانیت کا جو سفر ہے اس میں بھی ان کو آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وقت کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا